اکانومی جو ہے وہ صرف پیسوں سے نہیں چلتی، اصل میں فریڈم ہوتی ہے، اس چیز کا نام ہے آزادی، اس چیز کا نام ہے کہ آپ ریفارمز کرنے کے لیے آزاد ہوں۔ باہر کی دولت بعد میں آئے گی، پہلے اپنی دولت کو آپ اکٹھا کریں اور اپنے لوگوں کو اکٹھا کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر حسین محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں چیلنج ٹائم ٹی وی۔ آج ہمارے ساتھ پاکستان کی معروف شخصیت جناب سہیل لشاری موجود ہیں۔ سہیل لشاری صاحب چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری لاہور کے سابق صدر اور ایڈوائزر ٹو گورنر بلتستان اور پاکستان کی ایک معروف اور بڑی ہم آہنگ شخصیت ہیں۔ آئیے آپ سے ملواتے ہیں اور 14 اگست کے حوالے سے پاکستان کی اس آزادی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ان کے کمنٹس جانتے ہیں۔ السلام علیکم جناب لشاری صاحب۔ وعلیکم السلام محبوب صاحب۔ لشاری صاحب، پاکستان اپنی آزادی کے 76 سال مکمل کر چکا، یہ اس کی 76ویں سالگرہ ہے، بڑے نشیب و فراز آئے۔ آپ پاکستان کی اس مسافت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آزادی کے اس موقع پر آپ اپنی قوم کو اور بالخصوص نوجوان نسل کو کیا پیغام دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14 اگست 2023 ہے اور پاکستان کو واضح وجود میں آئے ہوئے 36 سال ہو گئے ہیں، 76 years has gone by۔ تو اب یہ ہماری آزادی کا اور ہمارے جشن منانے کا دن ہے، اور ہم اکثر ہر لحاظ سے اس دن کو چھٹی بھی کرتے ہیں اور ہنگامہ بھی کرتے ہیں اور مناتے بھی ہیں جھنڈیوں کے ساتھ، جھنڈوں کے ساتھ، تقریبوں کے ساتھ، اور پاکستان سے اپنی محبت کو ہم بار بار رینیو کرتے ہیں۔ اب دیکھنا اب یہی ہے کہ یہ جو ہم اتنے شوق و ذوق سے آزادی جو ہم نے حاصل کی اور آج تک اس کو منا بھی رہے ہیں، تو ان سالوں میں ہم نے وہ کون سی آزادی لی جس کی وجہ سے ہم آج اس لحاظ پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ ہم بہت سے بینکوں کے مقروض ہیں، بہت سے ملکوں کے مقروض ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے کس نشیب و فراز سے گزر کے اب یہاں تک پہنچے ہیں۔ 1960-70 کی دہائی میں پاکستان ایک ترقی کر رہا تھا، دنیا ہماری طرف دیکھ رہی تھی اور ہماری مثالیں لے رہی تھی، اور پھر اس کے بعد سن 71 میں جب ہم نے سارا کچھ نیشنلائز کر لیا تو وہ جو ایک بہت بڑی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی تھی وہ رک گئی۔ مگر اکانومی جو ہے وہ صرف پیسوں سے نہیں چلتی ہے، اصل میں فریڈم ہوتی ہے، اس چیز کا نام ہے آزادی، اس چیز کا نام ہے کہ آپ ریفارمز کرنے کے لیے آزاد ہوں، آپ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے آزاد ہوں۔ اگر آپ اس طرح سے آزاد نہیں ہیں تو یہ جو ایک خطے سے دوسرا خطے کا بن جانا گو وہ بھی ایک خوش نصیبی کی بات ہے، مگر اس دور میں نہ ہندوستان چاہتا تھا کہ بٹوارا ہو، اور ہم اور جو انگریز سامراج تھا وہ چاہ رہا تھا کہ یہ بٹوارا ہو جانا چاہیے، اور اس میں ان کا یہ فائدہ تھا جیسے انہوں نے جرمنی کو بھی 2 لخت کیا، ایسٹ ویسٹ برلن بنایا، وہ ہندوستان کو بھی ایک طاقتور قوم نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اور انہوں نے اس کا بھی 2 لخت کرنے کی کوشش کی۔ اور سب سے بڑی جو غلطی ہوئی اور ان کی چلاکی تھی کہ انہوں نے ایسٹ پاکستان ہم سے 1200 کلومیٹر دور کیا، جس میں ہمارا کوئی سفری جو لینڈ روٹ تھا وہ کوئی بھی نہیں تھا، تو اس میں بھی ہم نے اس خطے کو کھو دیا۔ اب بات یہ ہے کہ اب ہم نے یہاں سے آگے کہاں سے جانا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ آزادی سوچ، آزادی گفتگو، جیسے میں نے پہلے کہا ریفارمز کرنے کی، ترقی کرنے کی آزادی اس ملک میں نہیں ہے۔ قدم قدم پہ یعنی کہ برتاؤ، رویے، کرپشن، رکاوٹ، ریڈ ٹیپزم، بیوروکریٹک ریڈ ٹیپزم ہمارا پکڑے ہوئے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ دراصل ہمیں اب اس وقت اپنی جو ہیومن ریسورسز ہیں، جو ہمارے عام عوام آدمی ہیں، اس کو ایک ایکول اپرچونٹیز دینی ہے۔ اگر آپ مانا دولت کی برابری نہیں دے سکتے، وہ اللہ کا نظام ہے، کسی کو امیر بنایا کسی کو غریب بنایا، مگر ان کو مواقع تو آپ پراپر دے سکتے ہیں نا، ایجوکیشن تو آپ برابر کی دے سکتے ہیں۔ سب سے بڑی بات کہ آپ ان کو عزت تو برابر کی دے سکتے ہیں نا، کہ ایک عام آدمی، ایک ریڑھی والے کی بھی عزت اتنی ہی ہو جتنی کہ ایک امیر آدمی کی ہو۔ جب آپ نے یہ کام شروع کر دیا تو 10-15 سالوں میں مجھے امید ہے کہ ہم انہی ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مگر بنیادی جو بات ہے وہ صرف پیسہ کمانا نہیں ہے۔ پیسہ تو آج کل بہت قوموں کے پاس پیسہ ہے، مگر وہ آج پھر
ڈاؤن ورڈز آ رہی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ آپ کے ہیومن ریسورسز کیسے ہیں, آپ ترقی کی منزلوں کو کیسے لینا چاہتے ہیں. ابھی بھی بہت سی کوششیں ہو رہی ہیں, مگر بنیادی بات وہی ہے کہ ہمیں انورڈ دیکھنا ہے کہ پاکستانی لوگ کیسے کریں گے. باہر کی دولت بعد میں آئے گی, پہلے اپنی دولت کو آپ اکٹھا کریں اور اپنے لوگوں کو اکٹھا کریں. اور جب تک کمبائنڈ کمٹمنٹ نہیں ہوگی, کمبائنڈ ورکنگ نہیں ہوگی, یہ قوم اس طرح سے جو اس آزادی کے خواب ہم نے دیکھ کے پاکستان لیا تھا کہ ہم ایک آزاد ملک ہوں گے, ہم اپنی مرضی سے کام کریں گے, ہمیں ابھی بھی یعنی کہ جو پولیٹیشنز بھی ہیں وہ پروفیشنل پولیٹیشنز ہیں, مونوپلی ہے پولیٹیشنز کی. جب تک عام آدمی, چھوٹا آدمی, درمیانہ آدمی الیکشن میں حصہ نہیں لے گا, اور الیکشن جو ہے یہ آج کا جو جمہوریت ہے, یہ نام نہاد کی جمہوریت ہے, جب تک یہ جمہوریت بھی پوری طرح اس ملک میں نہیں پنپتی تو یہ ترقی کے خواب جو ہیں وہ ابھی تک ہم دیکھتے ہی رہیں گے. کیونکہ دیکھیے وہ بڑا ایک مشہور محاورہ ہے کہ جو شہد بنانے والی مکھی ہوتی ہے اس کو کوئی شہد کی طرف لے کے نہیں جاتا. Nobody takes the bees to the honey, the bees make their own honey. ہمیں اپنی جو کوششوں سے اپنے ملک کو سنوارنا ہے, اور یہ کہنا کہ پوٹینشیل بہت ہے, اس پوٹینشیل کو کیا کرنا ہے, یہ تو سر پہ ایک بوجھ کی طرح ہے جو آپ لیے پھر رہے ہیں اور ہاتھ میں کشکول ہے. تو آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آزادی ضرور منائیں, مگر اس نیت اور اس عہد کے ساتھ کہ میں نے ذاتی طور پہ میرے کوئی نہ کوئی اصول ہونے چاہیے, ساری قوم کا کچھ اصول ہونے چاہیے. یہ جو ہم پرنسپل لیس زندگی گزار رہے ہیں, اور خاص طور پہ ہمارے جو صاحب اقتدار ہیں, جب ان کے لیے کوئی کسی قسم کا پرنسپل نہیں ہوگا تو یہ نہ سمجھیں کہ پیسہ ایسے ہی کمایا جا سکتا ہے. پیسہ محنت سے, طریقے سے اور لگن سے کمایا جاتا ہے. جس دن آپ نے نیت کر لی, ارادہ کر لیا کہ میں نے اپنی قوم کو بہتر کرنا, ساری قوم نے, لیڈرشپ کی بات نہیں کر رہا, اس دن آدھا کام ہو گیا آپ کا, پھر آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے, اور انشاءاللہ یہ پاکستان جو ہے یہ ترقی کر سکتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں آپ سب کو آخر میں آزادی مبارک کہتا ہوں, اور اللہ تعالی ہمیں وہ آزادی نصیب کرے کہ ہم آزادی کے ساتھ اس ملک میں اپنے تئیں قوم کے لیے مل جل کے کام کریں. لشاری صاحب, ہمسایہ ملک ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا تھا اور آج وہ چاند پر پہنچ گئے ہیں. ہمارے ہاتھ میں آج بھی کشکول ہے اور ہم کریا مدد مانگنے کے در پہ ہیں. تو یہ کشکول کیسے توڑا جا سکتا ہے, آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا وہ دیکھتی ہے انٹینجبلس کو, یعنی کہ آپ کا کردار کیا ہے, آپ سچے کتنے ہیں, آپ بہتر کتنے ہیں, آپ کی انٹیگریٹی کیا ہے, آپ میں آنیسٹی کتنی ہے. تو لیڈرشپ تو یہ دیکھتی ہے, اور اس کے بعد جب آپ یہ چیزیں ساری ایک حد تک کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ ہے ٹینجیبل کہ آپ نے کرنا کیا ہے. دیکھیے آپ کی سب سے بڑی طاقت اور جو کہ آپ ہیں وہ ہے زرعی ملک, اور زرعی آپ کی سوچ ہے. عرصے دراز سے پاکستان بننے سے پہلے سے آپ زرعی ملک ہیں, اور دنیا میں سب سے جو فلیٹ ایریا ہے فرام اسلام آباد ٹو کراچی, یہ اتنی بڑا فلیٹ ایریا کسی ملک میں نہیں ہے. ادروائز بیچ میں پہاڑیاں آ جاتی ہیں اور اونچ نیچ آ جاتی ہے, اور آپ کا بہت مزے کا ایک گریجول فلیٹ ایریا ہے. اس پہ آپ ساری دنیا کا فروٹ باسکٹ بن سکتے ہیں, اور جو کہ آپ ایک زمانے میں تھے بھی. اب اگر ایگریکلچر کی طرف دھیان ہو رہا ہے تو ہمیں ماڈرنائزیشن کرنی پڑے گی, ہمیں اپنی ییلڈ بڑھانی پڑے گی, ہمیں اپنا رقبہ بڑھانا پڑے گا, اور ہمیں مجموعی طور پہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا مل کے کام کرنا پڑے گا. اس کے بعد ماڈرن ٹیکنالوجی میں آپ آئی ٹی میں آ گئے, اس میں آپ کو مزے کی بات ہے کہ ورک فرام ہوم بھی ہو سکتا ہے, آپ گھر بیٹھے بیٹھے بھی کام کر سکتے ہیں, کہیں بیٹھے بھی کام کر سکتے ہیں. تو اس پہ ایسی انسینٹیوز دیں کہ لوگ اس پہ کام کریں. مثلا باہر سے اگر ڈالر آ رہے ہیں اور یہ آئی ٹی والے کما رہے ہیں تو ان کو وہ ریٹ دے دیں جو کہ اوپن مارکیٹ کا ریٹ ہے, ان کو بینک کا ریٹ نہ دیں, تاکہ وہ اس لالچ سے بھیجیں کہ چلو ہمیں زیادہ پیسے اور زیادہ روپے مل رہے ہیں. اور اسی طرح جو ہماری ریمیٹنسز باہر سے آتی ہیں ان کو بھی مارکیٹ ریٹ میں دے دیں. اول تو میرے ذہن کے مطابق تو ایک ہی ریٹ ہونا چاہیے, جو بینکس کا ریٹ ہے اوپن مارکیٹ ہونی ہی نہیں چاہیے, کیونکہ اس میں بہت اسپیکولیشن ہوتی ہے اور ڈالر اوپر نیچے جاتا ہے. اور اگر کرنا ہی ہے تو پھر ان لوگوں کو انسینٹیو دیں کہ تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ یہاں پہ پیسے بھیج سکیں. جتنی بھی آپ انڈسٹریلائزیشن کے لیے بھی آپ زمینیں اتنی مہنگی آپ دے رہے ہیں, جیون جو آپ
بنا بھی رہے ہیں آپ زونز جو بنا رہے ہیں آپ انڈسٹریل زونز، اس میں بھی لیز پہ زمین دیں تاکہ انویسٹمنٹ جو شروع کی زمینوں پہ ہے وہ کم ہو، اور پھر اس کے بعد آپ آہستہ آہستہ اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکسیشن کے لیے ہے، دیکھیے ٹیکس اور قرضوں سے کبھی قوم پنپتی نہیں ہے۔ میں بات رپیٹ کرنے لگا ہوں کہ ٹیکس اور قرضوں سے قوم پنپتی نہیں ہے، قوم پنپتی ہے ترقی سے، کام سے۔ سو جتنے مرضی ٹیکس اکٹھا کر لیں، وہ جو آپ خواب دیکھ رہے ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے، مگر ٹیکس ضرور اکٹھا کریں۔ اور اس کا بیس بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر ایک ریڈی بان سے بھی آپ 200-400 روپیہ ٹیکس لیں، ایک ایک دکان سے ٹیکس لیں، فکس ٹیکس لیں، مان کے ٹیکس لیں کس کو جو دیتا ہے، تاکہ آپ کو سارا پاکستان ٹیکس دے رہا ہو۔ اس لحاظ سے ضروری نہیں کہ شعارے بھرے جائیں، فکس ٹیکس بھی لیا جا سکتا ہے۔ سو اسی طرح اگر آپ ٹیکس بیس کو بڑھانے کے بہت شوق میں ہیں نا، تو اسی طرح پولیٹیکل بیس بھی بڑھائیں۔ یہ 4-5 پارٹیاں اوپر سے آ کے کام کر رہی ہیں، اس کا بیس بڑھائیں، اور تاکہ بہت سے لوگ اس میں حصہ لیں اور اپنے تئیں وہ ملک کے لیے کام کر سکیں۔ اور اسی طرح کے باقی کے انسینٹیوز ہیں بہت سے، جو ایک چیز ہم بس میں آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں جو ہم بھول جاتے ہیں، وہ ہے کہ ہمارا کلچرل بیس۔ ہم اپنے کلچر کو، اپنی روایات کو قائم رکھیں، تو انشاءاللہ ہمیں کسی کے کلچر کو کاپی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اپنی طاقت اتنی ہے کہ ہم پنپ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آپ نے جناب سہیل لشاری کی گفتگو سنی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے اپنا سفر جو ہے وہ بڑے تجربات سے گزارا ہے، اور ہمیں اب تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ود ون کنسینٹ پوری قوم کو اپنی سطح پر کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں بے پناہ وسائل موجود ہیں۔ اگر ہم آج بھی حکمت عملی بہترین بنا لیں تو پاکستان ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو سکتا ہے اور دنیا کی ایک عظیم طاقت بن سکتا ہے۔ اب پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے میزبان نذر حسین محبوب کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان زندہ باد۔